Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا 1 سال کا بکرا ہونا چاہیے یا دانتا ہونا چاہیے؟ یعنی کوئی بھی جانور ہو، کیا دانتا ہونا ضروری ہے کہ بکرا 1 سال کا بھی چل جائے گا، جو ہے گائے 2 سال کی بھی چل جائے گی، اونٹ 5 سال کا بھی چل جائے گا؟ کیا ایسا کہیں ہے کسی حدیث کے اندر، یا دانتا ہونا ضروری ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ ہر جانور جس کی قربانی کی جاتی ہے اس کا دانتا ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تعلق سے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 1963 نمبر کی حدیث، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2797 نمبر کی حدیث. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ اور دانتا ہوا ہی قربانی کرو. یعنی قربانی میں دانتا ہونا ضروری ہے، کہ دانتا ہونا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مسنہ کے معنی کچھ لوگ سال کے کرتے ہیں کہ 1 سال ہونا. تو ان سے یہ سوال ہے کہ اگر 1 سال کا بکرا ہے تو آپ قربان کریں. مسنہ معنی اگر 1 سال ہی ہوتا ہے تو گائے کتنی سال کی ہونی چاہیے؟ کیا گائے 1 سال کی بھی چلے گی اور اونٹ 1 سال کا بھی چلے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لہذا مسنہ کا معنی ہوتا ہے دانتا، 2 دانتا ہونا. مسنہ کے معنی میں اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں لکھا ہے المسنۃ هو الثنی، هو الثنی یعنی 2 دانتا ہونا. لہذا اس کے اندر اختلافات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی حدیث ہم پیش کرتے ہیں جس کے اندر مسنہ بھی ہے ایک ہی حدیث کے اندر، اور اسی حدیث کے اندر الثنی بھی ہے. اور الثنی کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ الثنی کا معنی ہوتا ہے آگے کا، نیچے یا اوپر کوئی بھی 2 دانت کا قربانی کا جانور ہو جائے اس کو الثنی کہا جاتا ہے. ایک ہی حدیث کے اندر سنن نسائی کے اندر ایک حدیث، صحیح حدیث، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح کہا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے اور عید الاضحیٰ سامنے آ گئی تو لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. مسنہ کے بدلے 2 جزعہ یا 3 جزعہ خریدنا شروع کر دیا. جزعہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ 6 مہینے کا ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے یا 1 سال کا ہوتا ہے. سب سے بہتر قول 1 سال کا ہوتا ہے. یعنی 1 سال کا بھیڑ اور بھیڑی لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. ایک مسنہ کے بدلے 2 یا 3 خریدنا شروع کر دیا. تو قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی نے کہا، ایک شخص نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہی دن آ گیا، یعنی عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، تو ہم میں سے مسنہ کے بدلے لوگوں نے 2 3 جزعہ خریدنا شروع کر دیا. یعنی 1 سال کا بچہ یا 6 مہینے کے اوپر کا بچہ خریدنا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ جزعہ جو ہوتا ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، جو الثنی یعنی دانتا ہوا جو کفایت کرتا ہے وہی جزعہ بھی کفایت کر جاتا ہے. تو اس حدیث سے میں یہ ثابت کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہی حدیث کے اندر مسنہ کا بھی لفظ آیا ہے اور الثنی کا بھی لفظ آیا ہے. لہذا مسنہ کے بدلے وہ جزعہ خریدتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی مسنہ جو 2 دانتا ہوتا ہے اس کے بدلے دوسری جو قربانیاں ہیں، دوسرے جانور ہے وہ کفایت کر جائیں گی. اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ بنایا جائے گا کہ سال کا اعتبار ہوگا یا دانتا کا اعتبار ہوگا. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ دانتا ہونا ضروری ہے. اس سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ المسنہ کا معنی ہی الثنی ہوتا ہے. الثنی 2 دانتا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں کہ اجماع کے بارے میں بھی غور کریں. علامہ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب فتح البر فی الترتیب الفقہی لتمہید ابن عبد البر جلد نمبر 9 کتاب الاضاحی مجموعۃ التحف کے جو ہے مطبوعہ یہاں سے شائع ہوئی ہے. یہ فرماتے ہیں لا اعلم خلافا ان الجزع من المعز ومن كل شيء يضحي به غير الضان لا يجوز وانما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا. امام ابن عبد البر فرماتے اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 258 ہے، کہ ہم اس کے اندر اختلاف نہیں جانتے ہیں کہ ہر چیز کا جزعہ قابل قبول نہیں ہوگا سوائے بھیڑ کے. لا یجوز جائز نہیں ہوگا، اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. من ذلك كله الثنی یعنی ہر قربانی کا 2 دانتا ہی جائز ہوگا، فصاعدا یا 2 دانتا سے زیادہ، 3 دانتا 4 دانتا. تو دانتا ہونا ضروری ہے. ایک پہلا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. امام ابن عبد البر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ.
امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں المجموع کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 366 مکتبۃ الارشاد جدہ سے یہ جو ہے کتاب شائع ہوئی ہے، فرماتے ہیں وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنَ الْإِبْلِ وَالْبَقْرِ وَالْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِيُّ، گائے سے، اونٹ سے اور بکرے سے سوائے دانتا کے کفایت نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ، پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے، لہذا کوئی بھی قربانی کریں۔ ہاں اس کے اندر ایک وضاحت میں کر دوں کہ بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ 6 مہینے کے بعد اور 1 سال تک، اور سب سے مشہور قول جو ہے وہ سال کا ہے کہ 1 سال کا بھی ہو، دانتا نہ ہو تو بھیڑ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن بکرا اور بکری، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ تینوں جانوروں میں سے 6 جانور جو بنتے ہیں، ان 6 جانوروں کا صرف اور صرف دانتا ہوا ہی قربانی کی جائے گی، پوری امت کا اجماع ہے، امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ أَلَّا يُجْزِئَ الْجَزْعَ مِنَ الْمَعْزِ وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الْجَزْعَ مِنَ الضَّأْنِ، اور فرمایا کہ قربانی جو ہوگی وہ اہل علم کا اجماع اس بات پر ہے۔ وقد اجمع اہل العلم، اہل علم کا اجماع ہے اللہ یجزئ الجزع من المعز، کہ بکری کا جزع نہیں قبول کیا جائے گا۔ 1 سال کا، 6 مہینے کا مان لیں، 6 مہینے کا اوپر کا مان لیں، 1 سال کا مان لیں، جزع قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ 1 سال کا بکرا یا 6 مہینے کے بعد کا بکرا قبول نہیں کیا جائے گا، اور امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ سوائے دانتا کے کوئی بھی جانور سوائے بھیڑ کے قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر اجماع ہے۔ لہذا حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور اجماع بھی نقل کیا گیا۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قربانی کے اندر ہر جانور سوائے بھیڑ کے، ہر جانور دانتا ہوا ہی ہونا چاہیے، بغیر دانتے کے، چاہے گھر میں پلا بڑھا ہو، چاہے کہیں اور سے خریدیں، بغیر دانتا ہوا نہیں قربانی کریں۔ اس کے اندر دھوکہ بھی ہے، اس کے اندر دھوکہ بھی ہے۔ دھوکہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جائیں قربانی کا جانور، قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے، اور سامنے والا جو قربانی کا بکرا یا جانور بیچ رہا ہے فربا ہے، موٹا ہے، اور اگر وہ قربانی کا بکرا 9 مہینے کا ہے یا 10 مہینے کا ہے، اگر آپ کو دے دیا تو آپ کس طرح پہچانیں گے کہ 1 سال کا ہو گیا؟ کس طرح پہچانیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا وصول ہے؟ نہیں ہے۔ شریعت نے ایک ایسا وصول منتخب کیا ہے کہ اس وصول کے بیس پر، اس وصول کے بنیاد پر، ہندوستان کے کسی کونے میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، ہم یہ جانیں گے کہ بالغ بکرا اس وقت ہوتا ہے جب وہ دانتا ہوا، بالغ اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل اس وقت ہوتے ہیں، قربانی کے لائق اس وقت ہوتے ہیں جب وہ جانور دانتا ہوا ہو۔ تو یہ پہچان شریعت نے بتائی، ایسی پہچان جو اس کے اندر کوئی بدل نہیں کر سکتا، رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی دھوکہ میں نہیں دے سکتا۔ لہذا اس بات پر آپ جو ہے غور کریں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، اجماع بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دانتا ہوا جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ